میرے آج کے ایکسپرٹ آپ کو تقریباً 15 سال کا ایکسپیرینس ہے USA اینڈ پاکستان میں آنے کے بعد بھی تقریباً 15-16 سال کا ایکسپیرینس اسپیسیفکلی ان دا فیلڈ آف کارڈیولوجی یہ بتاتا ہے کہ آپ نے طرح طرح کے پیشنٹس کو دیکھا, مختلف کمپلیکیشنز کو ہینڈل کیا. تو آج ہم آپ کے ایکسپیرینس سے بہت کچھ سیکھنے سمجھنے جا رہے ہیں. آج اس گفتگو میں شامل ہوں گے ہمارے آج کے ہیلتھ ایکسپرٹ ڈاکٹر بشیر حنیف صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ سر, فرسٹ آف آل آن بہاف آف ہول ICI پاکستان, بلکہ میں تو کہوں گی آن بہاف آف ہول نیشن, کہ آپ نے اپنا وقت ہمارے نام کیا. ڈاکٹر صاحب, آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے شاید آپ کو محسوس ہو کہ اس پر کئی مرتبہ آپ بھی بات کر چکے ہیں, لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ اس ٹاپک پر جتنی بھی بات کی جائے کم ہے, یعنی ہائپر ٹینشن, بلند فشار خون. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اسٹڈیز کہتی ہیں کہ آؤٹ آف 4 ہر ایک فرد ہائپر ٹینسو ہے اور اس کی تعداد میں کمی نہیں ہو رہی. لوگ شاید پریشان نہیں ہیں یا بہت زیادہ پریشان ہیں. آئی ول آسک یو, ہائپر ٹینشن کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں, شوڈ وی بی ورڈ اور ناٹ؟ کہ آپ نے بالکل درست کہا کہ بلڈ پریشر جو بیسیکلی ہائپر ٹینشن یا جیسے اردو میں بلند فشار خون یا ہائی بلڈ پریشر جو ہوتا ہے, اکثر لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے. جبکہ اگر ہم دیکھیں کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کے حوالے سے, تو اس وقت پوری دنیا میں جو سب سے بڑی وجہ ہے دل کی بیماریوں کی یا دماغ کی بیماریوں کی, وہ ہائی بلڈ پریشر ہے. اور ہائی بلڈ پریشر میں یہ ہے کہ دیکھیں, اس کو ہم سائلنٹ کلر کہتے ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہائی بلڈ پریشر میں تکلیف کوئی نہیں ہوتی. انفارچونیٹلی جب تکلیف ہوتی ہے اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ, جیسے میں نے کہا, کہ نہ صرف یہ کہ دل کی بیماریوں کے حوالے سے, بلکہ پوری دنیا میں باقی اوور آل دل کی یا دماغ کی بیماریاں تھوڑی کم ہوتی جا رہی ہیں, لیکن بلڈ پریشر کی بیماری جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور لٹرلی اوور 1 بلین پیپل جو ہے وہ اس سے افیکٹڈ ہے. اور کئی لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بلڈ پریشر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سائلنٹ کلر, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بلڈ پریشر ہائی ہے یا نہیں. اکثر لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب میرا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, وہ غلط ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. بلڈ پریشر کی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. جب ہوتی ہے کہ کیا تکلیف ہوتی ہے, اللہ نہ کرے, فالج ہونا, گردے فیل ہونا, آنکھوں کی بنائی جانا یا دل کا دورہ پڑنا. ان چاروں میں سے جب ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے اٹس ٹو لیٹ. تو اٹس بیٹر کہ آپ پہلے سے چیک کروائیں, اور اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے تو اس کی دوا لیں. اچھا, ایک سب سے بڑا جو مسئلہ ہے لوگوں میں وہ یہ ہے کہ بلڈ پریشر کے مریض جب میں دیکھتا ہوں تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں جب میرا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے میں دوا لے لیتا ہوں, جب بیسیکلی نہیں ہوتا تو میں نہیں لیتا. یہ سب سے خطرناک چیز ہے ایکچولی. بلڈ پریشر اگر لگاتار ہائی رہے تو شاید وہ اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا کہ اگر آپ فلکچویشن جو ہے. تو اس لیے اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ بلڈ پریشر کی جو ڈائگنوسس ہے وہ بہت اہم ہے, کہ یہ ڈاکٹر کی رسپانسبلٹی ہے کہ میک شیور کرے کہ بلڈ پریشر جو ہے کچھ عرصے تک مانیٹر کر کے اور اس کے بعد پراپرلی ڈائگنوز کرے. کیونکہ اکثر لوگ, اگر جیسے میری کلینک میں کوئی پیشنٹ آیا, ذرا لیٹ ہو رہا تھا, بھاگتا ہوا آیا, ٹریفک میں آیا, اس سے بلڈ پریشر ہائی ہے, اور ایک بلڈ پریشر ریڈنگ پہ اگر میں بلڈ پریشر کی دوا شروع کر دوں تو وہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ لیکن بلڈ پریشر کی دوا جو ہے اگر آپ نے لینی ہے تو ساری زندگی کے لیے لینی ہے. یہ نہیں کہ جیسے آپ نے 1 ہفتہ 2 ہفتے لی تو وہ بند کر دی یا وہ ٹریٹمنٹ ہو گئی تو ختم ہو گئی. لہٰذا میں اپنے مریضوں کو کہتا ہوں, دیکھیں اگر میں دوا شروع کروں گا تو میں 100% میک شیور کروں گا کہ واقعی آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, اور اگر ہے اور میں آپ کو دوا لکھ کے دے رہا ہوں یہ تو لائف لانگ لینی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ دوائی کے لیے ہمیشہ نہ جائیں. اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے یا دل کی بیماری ہے یا کوئی بھی اور بیماری ہے تو دوائی کے ساتھ ساتھ دوسری احتیاطی تدابیر بھی بہت ضروری ہیں اور اہم ہیں, اور کافی حد تک آپ کو ان چیزوں سے بچانے میں ہیلپ کر سکتے ہیں. بلڈ پریشر ڈیفینیٹلی اگر آپ کی ایکٹیویٹی نہیں ہے, لیک آف ایکٹیویٹی ہے, سیڈنٹری لائف سٹائل ہے, ویٹ زیادہ ہے, ٹھیک ہے, کھانے پینے میں نمک کا استعمال کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی بلڈ پریشر کا رسک بھی بڑھ جاتا ہے. ایون اگر آپ کی فیملی میں یہ رسک نہیں ہے تو بھی. ویسے بھی ایج کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بلڈ پریشر بڑھتا ہے. آفٹر دا ایج آف 55 ایئرز almost more than 50% people may have high blood pressure. اور اس کے بعد جیسے جیسے ایج بڑھتی جائے گی وہ رسک بھی بڑھتا جائے گا. اور اس لیے ضروری میں کہتا ہوں کہ سمٹمز کا انتظار نہ کریں. ٹھیک ہے نا, آپ جو ہے وہ بلڈ پریشر میں چیک کروائیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ پتہ چلے کہ اگر بڑھا ہوا ہے. اور پھر میں یہ دوبارہ یہ کہوں گا کہ ایک ریڈنگ پہ نہیں جانا آپ, کم از کم 1-2 مہینے تک جو ہے وہ مانیٹر کریں. اور بلڈ پریشر ہمیشہ اس وقت چیک کریں جب آپ کو تکلیف نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, یقیناً جہاں ہائپر ٹینشن کے مریض سے ہم آج مخاطب ہیں, وہیں ان کی فیملی سے بھی بہت ساری باتیں کرنا بہت ضروری ہے. یقیناً فیملی کا ایک بہت اہم رول ہوا کرتا ہے پیشنٹ کو سپورٹ کرنے میں, چاہے وہ سائیکولوجیکل سپورٹ ہو, مورل سپورٹ ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہائپر ٹینشن کے مرض کی جب ہم بات کرتے ہیں تو فیملی کا کیا رول ہے؟ دیکھیں, ایک چیز تو یہ بتاؤں کہ اس میں
جہاں کسی حد تک کنسرن ضروری ہے پیشنٹ کے لیے بھی اور فیملی کے لیے بھی، لیکن اس میں پینک ہونے والی بات نہیں ہے. ہمارے پاس دوائیں موجود ہیں جس کا علاج کیا جا سکتا ہے، اور بہت اچھی دوائیں آپ آگے ہی اویلیبل ہیں. اور اگر آپ ساتھ میں رسک فیکٹر ماڈیفکیشن اور دوائیاں لیتے ہیں اور بلڈ پریشر کا کنٹرول رہتا ہے تو اچھے خاصا رسک جو ہے وہ کنٹرول ہو سکتا ہے. اس میں پینک ہونے کی بات نہیں ہے. لیکن ایز اے فیملی بھی اور ایز اے پیشنٹ بھی یہ ضروری ہے کہ آپ جہاں ہم نے بات کی رسک فیکٹرز، ایک تو یہ ہے کہ کسی کو اگر بلڈ پریشر ڈائگنوز ہوا ہے تو میک شیور کریں کہ دوسرے رسک فیکٹر نہیں ہے. کولیسٹرول ان کا چیک کروائیں، شوگر ان کی چیک کروائیں، ٹھیک ہے. ان کا ویٹ جو ہے وہ باڈی ماس انڈیکس جو بی ایم آئی کہلاتا ہے وہ ایک پراپر ہونا چاہیے. ایج اور ہائٹ اور ویٹ کے حساب سے جو ہے وہ ایک سرٹن لیول تک ہونا چاہیے جو آپ کو ڈاکٹر آپ کا بتا سکتا ہے. تو دوسرے رسک فیکٹر بھی، کیونکہ اگر کسی کو بلڈ پریشر کے ساتھ شوگر ہے یا کولیسٹرول ہے تو ڈیفینیٹلی وہ رسک سگنیفیکنٹلی بڑھ جاتا ہے. تو اگر بلڈ پریشر یا فار دیٹ میٹر کسی کا کولیسٹرول زیادہ ہے یا شوگر ہوتی ہے تو بلڈ پریشر چیک کرائیں. وائس ورسا ایک ہے دوسرے بھی چیک کرانا جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ ان کا بھی شروع سے ہی علاج کیا جا سکے اور ٹریٹ کیا جا سکے. جہاں تک فیملی کا ہے، فیملی میں اگین دیکھیں کھانا پینا ہو گیا یا نمک کا استعمال ہو گیا، یہ پوری فیملی کے لیے ہے. آپ بھی اگر کسی ایک کو ہے تو دوسری فیملی کو بھی ہو سکتا ہے. یہ پوری فیملی اس چیز کی احتیاط کرے. اور ایکسرسائز کا ہو گیا اس میں بھی پوری فیملی اگر مل کے وہ کریں تو زیادہ اچھا ہے. واک کا جو بھی اگر حالات بہتر ہوتا ہے اس میں واک کا بھی ریگولر رکھیں. اور دوائیاں اگین آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جی ریگولر بیسس پہ دوائی لیں. اب یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ نے وہی کہ ایک دن دی ایک دن نہیں دی اور وہ زیادہ، جیسے میں نے پہلے بھی بات کی ہے، وہ خطرناک ہے. اور ایک اسموکنگ جو ہے دیٹ از دا ورسٹ تھنگ. میں بار بار کہوں گا اگر فیملی میں، میری فیملی میں اگر وہ پیتا ہے تو آئی میک شیور کہ جی وہ ان کو جو ہے وہ منع کیا جائے. میرے انفارچونیٹلی میرے فادر اسموکر تھے تو میں نے کافی کوشش کی نہیں وہ مانے، تو میں نے اپنے بچوں کو کہا اور بچوں نے کہا کہ ہم آپ سے بات ہی نہیں کریں گے، ملیں گے نہیں اگر آپ نے اسموکنگ نہ چھوڑی. تو ایونچولی انہوں نے چھوڑ دی اس بات پہ آگے. تو آئی تھنک یہ فیملی اٹس امپورٹنٹ کہ سارے مل کے جو ہے اس کو سپورٹ کریں اور ہیلپ کریں.